حدیث نمبر 2270۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب زمانہ قریب ہو جائے گا تو مومن کے خواب کم ہی جھوٹے ہوں گے۔ ان میں سب سے زیادہ سچے خواب والا وہ ہوگا جس کی باتیں زیادہ سچی ہوں گی۔ مسلمان کا خواب نبوت کا 46واں حصہ ہے۔ خواب 3 قسم کے ہوتے ہیں۔ بہتر اور اچھے خواب اللہ کی طرف سے بشارت ہوتے ہیں۔ کچھ خواب شیطان کی طرف سے تکلیف و رنج کا باعث ہوتے ہیں، اور کچھ خواب آدمی کے دل کے خیالات ہوتے ہیں۔ لہٰذا تم میں سے کوئی ایسا خواب دیکھے جسے وہ ناپسند کرتا ہے تو کھڑا ہو کر تھوکے اور اسے لوگوں سے بیان نہ کریں۔ آپ نے فرمایا، میں خواب میں قید، پیر میں بیڑی پہننا پسند کرتا ہوں اور طوق کو ناپسند کرتا ہوں۔ قید سے مراد دین پر ثابت قدمی ہے۔ امام ترمذی کہتے ہیں، یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ حدیث نمبر 2276۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے مجھے خواب میں دیکھا اس نے مجھے ہی دیکھا، اس لیے کہ شیطان میری شکل اختیار نہیں کر سکتا ہے۔ امام ترمذی کہتے ہیں، یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ حدیث نمبر 2277۔ ابو قتادہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اچھے خواب اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں اور برے خواب شیطان کی طرف سے۔ لہٰذا جب تم میں سے کوئی ناپسندیدہ خواب دیکھے تو 3 بار اپنے بائیں طرف تھوکے اور اس کے شر سے اللہ کی پناہ مانگے۔ ایسا کرنے پر وہ اسے نقصان نہیں پہنچا سکتا ہے۔ امام ترمذی کہتے ہیں، یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ اس باب میں عبداللہ بن عمرو، ابو سعید، جابر اور انس رضی اللہ عنہم سے بھی احادیث آئی ہیں۔ حدیث نمبر 2279۔ ابو زین رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمان کا خواب نبوت کا 46واں حصہ ہوتا ہے، اور خواب کی جب تک تعبیر نہ بیان کی جائے وہ ایک پرندے کے پنجے میں ہوتا ہے، اور جب تعبیر بیان کر دی جاتی ہے تو وہ واقع ہو جاتا ہے۔ امام ترمذی کہتے ہیں، یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ حدیث نمبر 2280۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خواب 3 قسم کے ہوتے ہیں۔ ایک خواب وہ ہوتا ہے جو سچا ہوتا ہے۔ ایک خواب وہ ہے کہ آدمی جو کچھ سوچتا رہتا ہے اسی کو خواب میں دیکھتا ہے، اور ایک خواب ایسا ہے جو شیطان کی طرف سے ہوتا ہے اور غم و صدمے کا سبب ہوتا ہے۔ لہٰذا جو شخص خواب میں کوئی ناپسندیدہ چیز دیکھے تو اسے چاہیے کہ وہ اٹھ کر نماز پڑھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہا کرتے تھے، مجھے خواب میں بیڑی کا دیکھنا اچھا لگتا ہے اور طوق دیکھنے کو میں ناپسند کرتا ہوں۔ بیڑی کی تعبیر دین پر ثابت قدمی جمے رہنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہا کرتے تھے، جس نے خواب میں مجھے دیکھا تو وہ میں ہی ہوں، اس لیے کہ شیطان میری شکل نہیں اپنا سکتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، خواب کسی عالم یا خیر خواہ سے ہی بیان کیا جائے۔ امام ترمذی کہتے ہیں، یہ حدیث حسن صحیح ہے۔